آج ہم لوگوں نے قرآن کو صرف اور صرف پڑھنے پر اکتفا کر دیا ہے۔ قرآن گھر میں سجا کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو نکال کر کے پڑھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھتے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے جو احوال ہے قرآن میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان والا شخص دل کی گہرائی سے اس کو پڑھے اور سمجھے تو دنیا کی تمام لغویات فحشیات سے وہ پرہیز کرنے لگے گا۔ قیامت کس طریقے سے قائم ہوگی؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ دنیا صرف نالائقوں سے بھر جائے گی، کوئی بھی اس میں انسان ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو مانے گا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا۔ نارمل دین ہوگا، سارے لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی دکان میں جا رہا ہوگا، کوئی کھیت پر، کوئی بزنس کی طرف، کوئی آفس میں، یا پھر کوئی دودھ نکالنے والا اپنے جانوروں سے دودھ نکال رہا ہوگا کہ ایک آواز کان میں آئے گی اور لوگوں کو وہ آواز آہستہ آہستہ زیادہ ہی سنائی دیتی رہے گی، اور لوگ اس آواز سے گھبرانا شروع کریں گے، گھروں میں چلے جائیں گے، گھر کے دروازے کھڑکی، الغرض اس آواز سے بچنے کے لیے جتنی بھی ممکن کوشش ہو ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن وہ آواز مسلسل آتی رہے گی۔ لوگ گھبرا کر سڑکوں پر نکل جائیں گے اور دوڑنا شروع کریں گے اس آواز کی گھبراہٹ کی وجہ سے۔ یہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس کی آواز ہوگی، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ اس زمین پر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، 40 سال تک لوگ زمین پر مردہ پڑے رہیں گے۔ اس درمیان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، گھروں کو بالکل گرا کر کے منہدم کر دیا جائے گا، اور اس مٹی کی زمین کو لوہے اور تانبے کی زمین سے تبدیل کر دی جائے گی۔ 40 سال کے بعد جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، جو جس حال میں ہوگا، لوگوں کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ جب لوگ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے آسمان پھٹ چکا ہوگا، آسمان سے فرشتے ہی فرشتے نازل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور لوگ حشر کے میدان کی طرف چلیں گے۔ حشر کے میدان میں اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور تمام چاروں طرف سے فرشتے حشر کے میدان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ لوگ حشر کے میدان میں پریشان ہوں گے، 300 سال تک لوگ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اور اس حشر کے میدان کا عالم یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں جس طریقے سے اعمال کرتا تھا وہ اپنے اعمال کے بقدر پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ پسینہ کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، اور کسی کا پسینہ منہ تک آ رہا ہوگا، اور کوئی بالکل پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جب لوگ پریشان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ آئیے فیصلہ کیجئے اور ہم لوگوں کو جہنم میں ہی ڈال دیجئے۔ سارے لوگ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی نبی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کریں گے، کوئی اللہ کو نہیں بلائیں گے۔ آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے ساتھ فرشتے آئیں گے۔ پھر حساب و کتاب کا عالم شروع ہوگا۔ جس شخص سے حساب کتاب لے لیا گیا وہ پھنس جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیکی 2 نیکی کی وجہ سے پھنس گئے ہوں گے، اور وہ تلاش کریں گے کہ کسی طرح کہیں ایک نیکی یا 2 نیکی مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائے، لیکن وہاں کوئی کسی کو 1 نیکی یا 2 نیکی نہیں دے گا۔ وجہ دنیا میں ہم جس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں یا خیر خواہی کرتے ہیں، ہم لوگ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کر دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے محبت۔ جب حشر کا میدان قائم کیا جائے گا تو لوگوں کے دل سے محبت کو نکال دیا جائے گا، اور جب انسان کے دل میں محبت رہے گی ہی نہیں تو کسی کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مر کر کے مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہماری ہڈی بوسیدہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی،
پھر ہم دوبارہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے، بغیر کسی سانچے کے انسان کو بنا دیا، تو کیا وہ اللہ دوبارہ نہیں بنا پائے گا؟ بالکل بنا پائے گا۔ اور یہ روح بدن کا محتاج نہیں ہے، بدن روح کا محتاج ہے۔ عالم ارواح میں پیدا، اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جہاں روحوں کا دنیا ہے وہاں کوئی بدن نہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو بدن عطا کر دیتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ روح اس بدن کو چھوڑ کر آخرت میں چلا جاتا ہے، آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس کا احوال کیا ہے؟ بہت سارے اختلافات ہیں، ایک عام آدمی کو اس اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے رکھے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے۔ خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ سارے لوگ وہاں پریشانی کے عالم میں ہوں گے، تو یہ کہنا ہے کہ ہم سڑ جائیں گے، یہ بالکل واہیات باتیں ہیں۔ اس طریقے سے دماغ میں اگر کسی کی بات آتی ہے تو گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ حشر کے میدان میں جب افراتفری کا عالم ہوگا، لوگوں کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف کوہرام مچی ہوئی ہوگی اور اعمال کا وزن کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تلاش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ہم ان سے سفارش کروائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو بہت کم نیکی سے پھنسے ہوئے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے حق دبا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، تو جو کمزور آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جو دنیا میں انتقام نہیں لے پایا، یا جس نے اس کا حق دبایا، اس کا حق نہیں دیا، تو آخرت میں کیسے ہوگا؟ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص نے ظلم کیا ہے یا حق لیا ہے، اس کے نیکی غریب مظلوم شخص کو دے دیا جائے گا، اور اگر اس ظالم شخص کے پاس نیکی نہیں ہوگا تو غریب شخص کا جو گناہ ہوگا اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سفارش کے لیے آئیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب سامنے سے آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیں گے، جب ادھر سے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیں گے۔ وجہ، دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلتے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا اسی کی سفارش کی جائے گی، سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، سب سے پہلے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے بعد دوسرے نبی، اس کے بعد دوسرے نبی، اس کے بعد دوسرے نبی، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر محدثین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، پھر عالم، اور پھر عام لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا حق عطا کرے گا۔ اس افراتفری کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے، اگر دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ سمجھے تو اے سی چل رہا ہوگا، بالکل ٹھنڈک، وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ افطار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں ہی ان کو انعام سے نوازے گا، اور ان کے ساتھ ہر وہ چیز کیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر سارے لوگ پل صراط کی طرف چلیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پل صراط کیا ہے۔ پل صراط ایک اندھیرا راستہ ہے، اور وہ 500 سال کا راستہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے وہ بجلی کی طرح اس سے گزر جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر بجلی کا سوئچ آپ آن کریں گے تو اس کو 10 کلومیٹر پہنچنے میں کوئی منٹ یا سیکنڈ کا وقت لگے گا، تو جو زیادہ نیک انسان ہوگا وہ اسی طریقے سے گزر جائے گا، جو اس سے کمتر ہوگا وہ اپنے اعمال کے حساب سے آہستہ آہستہ گزرے گا۔ پل صراط پر JCB کی طرح مشین لگا ہوا ہے جو اس طریقے سے چلتا ہے، جو گنہگار لوگ ہوں گے اس کے جسم میں وہ مشین گھس جائے گا اور اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پل صراط پر کھسک کھسک کر پار ہو رہے ہوں گے، ان کا کبھی ادھر کٹے گا کبھی ادھر کٹے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
وہ پار ہو جائیں گے، اور جو لوگ پار نہیں ہو پائے وہ کٹ کر کے گر جائیں گے، اور اسی کے نیچے جہنم ہے۔ جو دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 500 مرتبہ کہا ہے۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کو صرف اور صرف پڑھنے پر اکتفا کر دیا ہے۔ قرآن گھر میں سجا کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو نکال کر کے پڑھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں تو جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کا بالکل جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ کیا تجوید ہے، کیا حرف کی ادائیگی ہے، کیا مخرج ہے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے جو چاہ رہا ہے اس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ دنیا کا ہر کام انسان سیکھ کر کے کر رہا ہے، ہر چیز میں پہلے تجربہ کر رہا ہے پھر اس کو کر رہا ہے، لیکن یہ دین جو اتنا اہم ہے اسی کو انسان بنا سمجھے اور بنا تجربہ کیے ہوئے کر رہا ہے۔ نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ 100 لوگوں میں سے اگر آپ کھڑا کریں تو 90 لوگوں کا سورہ فاتحہ جو ہے اس طریقے سے غلط پڑھتے ہیں کہ شاید نماز میں نہ ہو۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے پڑھنے کے لیے کہا ہے ہم اس طریقے سے پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کا سمجھنا یہ صرف عالم اور مفتی کے ذمے نہیں ہے۔ عالم اور مفتی قوم کے ٹھیکیدار تھوڑی نہ ہیں کہ ہم صرف قرآن کو سمجھیں گے اور کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ عالم اور مفتی بھی اللہ کے بندے ہیں اور عام لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے آیا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اس کو 2-4 آدمی سمجھ لے اور پورے انسان کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا۔ ہر شخص کے سینے میں قرآن کا علم ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، یہ سارے حالات جب آپ کو معلوم ہوں گے تب آپ سنت کے مطابق عمل کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر میں آیا، ان کے والد نے کہا کہ بیٹا پانی دے دو، انہوں نے کہا کہ بڈھے اٹھ کر کے تم خود سے پانی لے لو، یعنی کہ باپ کے ساتھ بہت گندا سلوک کیا، بے رخی اختیار کیا، اور باہر نکل کر کے مائک میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا اس کا یہ اعلان کرنا قابل قبول ہے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اقوال کے ساتھ افعال بھی ہونا چاہیے۔ صرف زبانی محبت یا زبانی عبادت یہ ناقابل قبول ہے۔ ہر شخص کے سینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے نبی کی محبت سینے میں نہیں رہے گی تو وہ انسان کامل مومن ہوگا ہی نہیں اور شاید مومن بھی نہ ہو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کھانا کھائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی میں کبھی بیڈ پر بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج لوگوں کو کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ جانور والا طریقہ ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہیں جانور کو آپ کھانا دیں گے تو کیا وہ بیٹھ کر کے کھاتا ہے؟ جو شہر کے حضرات ہوں گے قربانی کے لیے جب جانور لایا جاتا ہے اگر وہ بیٹھا رہے گا آپ اس کو کھانا کھانے کے لیے دیجیے، پہلے وہ کھڑا ہوگا پھر کھائے گا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں جانوروں والا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ کہیں دعوت ہو رہی ہے، کہیں پارٹی چل رہا ہے، اس میں لوگ کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور اس لغویات میں عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا ہیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے سنت کے مطابق کھانا کھائیں، بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھائیں، ہاتھ دھل کر کے کھانا کھائیں، سر ڈھک کر کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تاکہ آپ کے ساتھ شیطان نہ کھانے پائے۔ پانی جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے پانی اس طریقے سے پیجیے، لیکن پانی ہے کیا؟ آج انسان بوتل اٹھایا، منہ میں لگایا اور کھڑے ہو کر کے ایک ہی سانس میں جتنا ہو سکے وہ پی لیا۔ تو یہ جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ہمارے نبی اپنی پوری زندگی کو امت کے لیے قربان کر دیا. ہمارے نبی نے اپنی زندگی کو غربت میں گزاری. کیوں گزاری؟ تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی امت یہ نہ کہنے پائے کہ ہمارے نبی نے تو اپنی بادشاہوں والی زندگی، عیش والی زندگی گزار کر چلے گئے، ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے اعمال کر سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غربت تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. اگر وہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں ہی جنت بنا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو پسند کیا. تو غریب ہونا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن غربت میں کوئی غلط کام کرنا یہ بہت غلط ہے. خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ پل صراط سے پار ہوں گے اور جو پار ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کٹ کر گر گئے وہ جہنم میں چلے جائیں گے.